دہشت گردی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ 10 سال گزرنے کے بعد بھی تھما نہیں۔ اس لہر نے ملک کو بھی گزشتہ 4 سال سے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جس میں وقفے سے وقتی طور پر کمی آنے کے بعد ایک بار پھر اضافہ ہو جاتا ہے، اور ہر واقعے کے بعد ہزاروں افراد اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ پوری دنیا کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ اسلام کے اندر انتہا پسندی نہیں ہے، اسلام کے اندر دہشت گردی نہیں ہے۔ جو دہشت گرد ہیں، جو انتہا پسند ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ پوری امت مسلمہ کا، بالخصوص پاکستانی قوم کا، پاکستانی حکمرانوں کا، پاکستانی سیکورٹی فورسز کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان کے خلاف متحد ہوں، متفق ہوں، اور ان کے خلاف جو ہے وہ باہمی اتفاق و اتحاد کے ذریعے آواز بلند کریں۔ کبھی بھی نہ ساس کو محسوس ہونے دیا کہ یہ میری ساس ہے، نہ کبھی نند کو ہونے دیا۔ بہن اور ماں کی طرح لگی رہی ہے ان کے ساتھ۔ اپنا کام کرتی تھی گھر کا، اس کے بعد بھینسوں کو بھی چلاتی تھی، اپنی نوکری بھی کرتی تھی۔ بہت اچھا وقت گزرا، اور نہ کبھی ہمیں محسوس ہونے دیے کہ یہ میری جٹانی ہے۔ بہنوں کی طرح ہم نے وقت گزارا۔ تقریباً جب ہمیں فون آیا تو ہم خود گئے تھے، اسپتال گئے۔ اسپتال سے پھر ادھر تو نہیں آیا ہوا تھا، لیکن ادھر جب اس کی شوہر کے گھر گئے تھے، اور بس میرا بھائی تھا اور باپ تھا، تقریباً اس کے ساتھ تھے، ادھر لائے تھے ڈیڈ باڈی۔ اس کی سیکورٹی بھی تھی، پولیس وغیرہ بھی ساتھ تھی۔ مجھے میری دوسری بیٹی نے اطلاع دی کہ شازیہ چل بسی، دھماکے میں جاں بحق ہو گئی۔ اس کا والد اور بھائی ہسپتال چلے گئے۔ ادھر اسکرین پر بھی آ گیا، ٹی وی پر، اور دوسرا بچے کو ٹیلی فون ادھر گیٹ سے کر دیجیے، اسی طرح آ جاؤ، ادھر دھماکہ ہوا، آپ شازیہ نام کا لڑکی بھی ہے بیچ میں۔ تو ہم جب چلے گئے، کہتے ہیں اسپتال شفٹ ہو گئی، تو اسپتال میں چلے گئے تو واقعی میرا بیٹی تھی، شکر الحمدللہ، شہید تھا۔ باقی تو کافی سارا زخمی تھا، منہ اس کا چہرہ جو تھا صحیح سلامت تھا، تو ہم کو تسلی ہوئی کہ یہ ہمارا لڑکی ہے۔ گیٹ پہ تھا، بس وہ پرچہ کر رہا تھا، ٹک یہ تلاشی لے رہا تھا لوگوں کا۔ میں راستے میں ہی تھی، ڈیوٹی پہ جا رہی تھی کہ مجھے کال آئی یہاں سے کچہری گیٹ سے کہ دھماکہ ہوا ہے اور اتنے لوگ زخمی ہو گئے ہیں اور شازیہ بھی زخمی ہے۔ جب میں ادھر پہنچی تو کسی نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ شہید ہو گئی ہے۔ پھر جب میں ادھر آئی تو میں نے صورتحال دیکھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ نہیں بچی۔ پھر جب میں ہاسپٹل گئی تو اس کی ٹانگ بھی نہیں تھی، ہاتھ بھی نہیں تھا، اور پیچھے سے بھی یہ سر نہیں تھا اس کا، تقریباً آدھا نہیں تھا، صرف چہرہ تھا، اور انہوں اس کو پٹیاں وغیرہ ایسے طریقے سے کی کہ لگے کہ یہ شازیہ ہے۔ ہر دل عزیز شازیہ گل نہ صرف اپنے خاندان بلکہ ہر ایک کے لیے دل میں ہمدردی، پیار اور محبت کا جذبہ رکھتی تھی، اور اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کر رہی تھی، شوہر کی خدمت کر رہی تھی، وہ مردانہ وار مقابلہ کر رہی تھی، ایمانداری سے اپنے فرائض انجام دے رہی تھی، اپنے معصوم بیٹے اور بہن بھائیوں کے لیے، ان کے بہتر مستقبل کے لیے ایک راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ بقا کے لیے یہ سب ضروری ہے۔ شازیہ کمانے والا تھا، ایک لڑکی ہے وہ بھی چلی گئی، اب یہ بیچارہ اکیلا ہے، بس کام شام بھی نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے زین اللہ، بس اللہ دے گا اس کو۔ وہ ایک واحد تھا، وہ چلی گئی، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ پریشان تو ہے سب، پورا گھر فیملی پورا پریشان ہے، وہ چلی گئی، یہی لاتا تھا ہم لوگوں کا تھا۔ چې سبا ما منډه تړله کوله هغه حساب سره هغې منډه تړله کوله.
جتنی میں بھاگ دوڑ کیا کرتا تھا اتنی ہی وہ بھی. ہم دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ تھے، لیکن شکر ہے اللہ کا کہ ہم دونوں میں ایک برابری تھی. وہ جستجو میں رہتی تھی، کوشش کرتی تھی کہ یہ میرا گھر ہے، میرا بچہ، میرا خاندان ہے، تاکہ کل کلاں کوئی یہ نہ کہے کہ نوکری کرتی ہے تو غرور تکبر بھی اور وقت نہ دے کر اپنے خاندان اور بچے پر ظلم کرتی ہے. اسی طرح کی کوئی بات بھی سامنے نہیں آئی. سب اس سے بہت خوش تھے. اس کے مرنے پر ہم افسردہ ہیں، لیکن میرے لیے فخر کی بات یہ تھی کہ آج تک اس نے ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ آنے دی. ہر چیز کو بہتر طور پر سنبھالا آج تک. الحمدللہ ہر سے برابر باندھے. تو میرے بیٹی جب چلے گئے تو کمر تو ہمارا خود ٹوٹ گیا جو ان نے ہمارے ساتھ بہت مدد کرتا تھا لڑکوں کی طرح. اور باقی جوانی میں گئے، نادانی کی عمر تھا، دوسرا چھوٹا بچہ اس سے رہ گیا. تو ابھی کمر تو ہمارا خود ٹوٹ گیا. بچے کو بھی دیکھتے ہیں غمگین ہوتے ہیں. اس کا غم نے بھی مارے، لڑکے کا غم نہیں ختم ہوا جب اوپر سے لڑکی کا آ گیا. بھائی کا غم نہیں ٹوٹتا جب بچے کا لڑکے کا آ گیا. اس وقت پورا ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، خصوصاً خیبر پختونخوا، جہاں ہر ہفتے کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ضرور رونما ہوتا ہے. رواں سال بھی دہشت گردی میں وقتی طور پر کمی آنے کے بعد ایک بار پھر ان واقعات میں اضافہ ہوا ہے، جس سے نہ صرف بڑے پیمانے پر قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے بلکہ کاروباری زندگی بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے. اور اب تک ہزاروں کی تعداد میں لوگ اور سیکیورٹی اہلکار جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. دور دماغ کی پدی پلائن کے ہوا 2 دن قبل اس کی پولیس لائن میں ڈیوٹی تھی گیٹ پر. پھر اس کو آرڈر ملا کہ کوئی اور لڑکی وہاں ڈیوٹی کرے گی 2 دن کسی اور کی جگہ. اس نے ایک دن اپنی ڈیوٹی مکمل کی تھی اور دوسرے دن جب صبح وہاں گئی تو تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے یہ واقعہ رونما ہوا. اور بے دک درمیان کے جدہ کا واقعہ راغلی دا. ڈیوٹی پہ تو یہ جاتا تھا تقریباً 6:30-7 بجے ادھر سے نکلتا تھا اور 2 بجے 2:30 بجے آتا تھا واپس. کچہری میں چیکنگ کے لیے گیٹ میں ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی. بس گئی اور دھماکہ ہوا. اس دن جب یہاں پر ڈیوٹی پہ آئی تھی تو اس سے کچھ دن پہلے میں چھٹی پر تھی تو وہ میری جگہ آیا کرتی تھی. میں شادی سے لے کر اب تک میں ادھر ہی ڈیوٹی دے رہی ہوں. اور اسی دن بھی اگر اس نے میری کال اٹینڈ کر لی ہوتی یا میرے سینئر نے میری کال اٹینڈ کر لی ہوتی تو میں ادھر ہی آ رہی تھی، لیکن فون نہیں اٹھایا کسی نے تو پھر میں اس کی جگہ چلی گئی اور وہ ادھر آ گئی. منگل کے دن دھماکہ ہوا تھا اور جیسے ہی وہ آئی تقریباً اس سے 25-30 منٹ کے بعد دھماکہ ہوا ہے. اور اس دن میں آ رہی تھی لیکن فون نہ اٹینڈ ہونے کی وجہ سے میں اس کی جگہ جا رہی تھی اور وہ ادھر آئی. متاثرہ خاندان کے دیگر افراد کی طرح شازیہ کی زندگی کا یہ ساتھی اب اسے تلاش کرنے اس مقام پر جاتا ہے جہاں یادوں کا طوفان تو ہے مگر زندگی کے کوئی آثار نہیں ہو سکتے. اس کو کیا ملتا ہے؟ پیسہ ملتا ہے. کئی انسانوں کی زندگی برباد کیا، ابھی ہمارا گھر بھی برباد کیا. وہ ایک آج شادیات کمانے تھا وہ چلی گئی. ابھی اللہ جانے اس سے بغیر کیا ہوتا ہے. بس ایسے ہی اور کوئی بات جو ہوتی ہے وہ یاد بہت آتی ہے، پر کیا کریں، دنیا تو وہ چھوڑ کر چلی گئی ہمیں. زیادہ تر تو بچے کو ہم دیکھتے ہیں تو اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ دیکھو بچے کو بھی کوئی خوشی نہیں ملی ماں کی. ہم اس کو نا پشتوں میں ہم ان کو کلپی کہتے تھے اور کبھی کہتی ہے شازونے ادھر آؤ، اس طرح کی باتیں ان سے کرتے تھے، لیکن وہ مائنڈ بھی نہیں کرتی. اور اس کی سب سے اچھی عادت یہ ہوتی کہ وہ مائنڈ نہیں کرتی تھی. اور اس سے ایک دن پہلے ہم پریڈ پہ آئے تھے، میں نے میں بیٹھی ہوئی تھی، میں پریڈ نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. بس اس سے 3-4 باتیں ہوئی تھی. اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیسی ہو، اور میرے میاں کے بارے میں پوچھا، بیٹی کے بارے میں پوچھا، تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے. اور وہ بہت پیاری تھی، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے کیونکہ اس نے ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا. تو میں اس کے پیچھے ہنسی بھی کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ تم شادی شدہ ہو. دہشت گردوں نے عوام، حکومتی اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملوں سمیت مساجد اور مدارس کو بھی نہیں بخشا اور انہیں بھی
اپنی سفاکانہ کارروائیوں کا نشانہ بنایا ہے اور موجودہ حالات میں عوام گھروں سے باہر نکلنے کو خطرے سے خالی نہیں سمجھتی۔ محفوظ تو نہیں ہے، کسی جگہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ ہم خود جاتے ہیں ڈرتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، صبح نکلتے ہیں ہم ڈرتے ہیں، اللہ جانے کیا ہوتا ہے میرے ساتھ، ڈر کے کام کرتے ہیں۔ جب لڑکے گھر سے باہر جاتے ہیں تو مجھے ڈر لگا رہتا ہے۔ پشاور جاتے ہیں یا اپنے علاقے میں بھی ہوں تو میں خدا سے خیر مانگتی ہوں۔ ایک خدا ہی جانتا ہے کہ ان کے گھر واپس آنے تک میں بہت بے چین رہتی ہوں۔ جب ایک عورت جاتی ہے تو اس کے پیچھے اس کے بھائی بہن، اگر شادی شدہ ہو تو اس کے بچے وغیرہ، اگر کوئی لڑکا جاتا ہے تو اس کے بہن بھائی ہو، اگر اس کے بیٹے وغیرہ ہوتے ہیں تو سبھی یتیم ہو جاتے ہیں، کچھ مائیں بے سہارا ہو جاتی ہے۔ دہشت گردی نہیں کرنا چاہیے، دہشت گردی قوم کی جڑوں کو تباہ کرتا ہے بلکہ جوان نسلوں کو بھی ختم کر لیتا ہے۔ یہ بہت شرم اور بے عزتی کی بات ہے کہ عورت کو دہشت گردی کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ ہم پٹھان تو ویسے ہی عورتوں کے معاملے میں بہت سخت ہیں۔ خودکش حملے جو ہو رہے ہیں ان کا تو اسلام میں کہیں تصور بھی نہیں ملتا۔ اسلام تو خودکشی کے سخت مخالف ہے۔ خودکشی کو اسلام نے حرام کی موت قرار دیا ہے۔ خودکش حملے، خودکش بمبار پیدا کر کے انہیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم یہ خودکش حملہ کرنے کے بعد سیدھے جنت میں جاؤ گے، حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ علماء کرام کا یہ فرض ہے کہ وہ سامنے آئیں، وہ ممبر و محراب سے، وہ مسجد سے، وہ مینار سے، اور وہ جناب لاؤڈ سپیکر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رحمت ہی رحمت ہیں پوری انسانیت کے لیے۔ ہم ایک لحظے کے لیے اگر سوچیں کہ کیا واقعی میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے یہ پسند کر سکتا ہوں کہ میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بازار میں، سڑکوں پہ ان کے ٹکڑے اور چتھیڑے اڑ جائیں اور وہ پہچان کے قابل نہ ہوں؟ 1.5 سال کا عرصہ جس میں اس کی شادی بھی ہو گئی، وہ فوت بھی ہو گئی۔ انسان کی برداشت سے باہر ہے یہ بات ہے۔ جاتے وقت اس نے کہا کہ جی میرا دل آج نہیں کر رہا جانے کو، تو میں نے کہا مت جاؤ، تو کہتی ہے نہیں آج جانا پڑے گا۔ بس یہی آخری بات ہے ہماری۔ بچے کے لیے کیا لے کے جائے؟ بسکٹ، ہمارے لیے بھی بسکٹ لے جاؤ، ہمارے بہت پسند ہے۔